There are 1.9 ملین غازنز کے جو ڈسپلیسڈ ہیں. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے کہ غزہ کی ٹوٹل پاپولیشن اراؤنڈ 2 ملین ہے. یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ جب بھی فرعون اٹھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ موسیٰ کو ضرور بھیجتے ہیں. فرعون نے بھی یہ کہا تھا نا کہ یہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں, یہ بچ کے جائیں گے تو کہاں جائیں گے, ہم ان کو ختم کر کے رکھ دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے لا تکونوا عونا للشیطان علی اخیکم, دیکھو شیطان کے بھائی مت بننا, شیطان کی مدد مت کرنا اپنے بھائی کے خلاف. کیا مطلب ہے کہ جب کوئی شخص چینج ہونا چاہتا ہے ڈو ناٹ پٹ ہم ڈاؤن. اور یہ لڑکا صحیح کہا کرتا تھا کہ ابو سعد آپ ایک بار ذرا یونیورسٹی آ کے دیکھیں تو صحیح ہم کتنی پرابلم میں ہیں. I want to protect my glances, میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں. ابو سعد how can I do that؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. You are most welcome to this class جی. الحمدللہ میں اپنی بات شروع کروں گا اس فریز سے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو وہ ایک ترانہ پڑھ رہے ہوں گے. And what is that؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. جب جنتی جنت میں انٹر ہو رہے ہوں گے تو وہ کہیں گے تمام شکر اللہ ہی کے لیے ہے. All praises are due to Allah. ہدانا لہذا, جن کی وجہ سے ہمیں ہدایت ملی اور ہدایت کی وجہ سے آج ہم جہاں پہ کھڑے ہیں انہی کی ہدایت ہے یہ. وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتے تو آج ہم یہاں پہ کھڑے نہ ہوتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق الحمدللہ, by the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala we are gathering here after a couple of weeks perhaps. تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہم کو یہ اپرچونٹی ملی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں سنیں, اللہ کے دین کے بارے میں پڑھیں. اور یہ ہے کہ just like always I would like to request you guys that whenever you sit in the circles of knowledge, میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں being a student of knowledge, کچھ نہ کچھ ٹیک اویز آپ لے کے جایا کرو. Try to make some notes because I know that we are not امام بخاری کہ ہم جی پیپر لیس بیٹھیں گے اور ہمیں ہر چیز ہمارے مائنڈ میں فٹ ہو جائے گی. We have poor memory. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ try to make notes تاکہ یہ آپ کی یہ عادت بن جائے گی, اور پھر جو آپ یہاں پہ پڑھتے ہو سیکھتے ہو انشاءاللہ you can convey the same to your friends, to your family members انشاءاللہ. امام قرطبی رحمہ اللہ یہ مفسر ہیں قرآن مجید کے. سورہ تکویر کی ایک آیت ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں, but before I tell you the تفسیر of this آیا جو وہ انسیڈنٹ بیان کرتے ہیں, ایک دفعہ ابو بکر رضی اللہ عنہ انٹر کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے. And when he sees the face of the prophet, کہتے کیا ہیں یا رسول اللہ اراک قد شبت, یا رسول اللہ مجھے آپ بوڑھے معلوم ہوتے ہیں, you have become old یا رسول اللہ. تو رسول اللہ جواب دیتے ہیں, لیکن جواب دینے سے پہلے آپ اس کو ایسے سمجھیں, کبھی کبھار نا کہیں آپ نے بندے دیکھے ہوں گے ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہوتی لیکن they have grey hairs, اور جب آپ ان سے پوچھتے ہو وہ کہتے ہیں کہ جی ٹینشن بہت زیادہ ہے. اینڈ یو کین فگر اٹ آؤٹ کہ اچھا کام کا برڈن بہت زیادہ ہے, دس پرسن از ورکنگ فار 14 hours 15 hours, تو اس کی وجہ سے جلدی بوڑھا ہو گیا, رائٹ. تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں, فرماتے ہیں شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت. 5 صورتوں کا نام لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا.
وہ सूरत कौन कौन सी है? सूरह हूद, सूरह अल-वाक़िआ, सूरह अल-मुरसलात, अम्मा यतसाअलून, सूरह नबा, और सूरह तकवीर जिसकी मैं अभी तफसीर जो इंसिडेंट है वो मैंने आपके सामने मेंशन करना है इंशाअल्लाह। इन सूरतों की ना एक थीम है। थीम क्या है? सूरह हूद जब आप पढ़ते हो तो आपको डिफरेंट कौमों के बारे में पता चलता है कि फलां कौम थी, अल्लाह ताला की बात नहीं सुनी, पूरी कौम को तबाह कर दिया गया। उसमें आपको कौम हूद भी मिलती है, कौम साले भी मिलती है, सो एंड सो फोर्थ। और इन सूरतों में आपको क़यामत के बारे में बताया जाता है। डिटेल्स में जाने का वक्त तो नहीं है, ये आपका एक होमवर्क, आप इसको समझ लें कि इन सूरतों का आप एटलीस्ट तर्जुमा पढ़ें। When you come for the class next time, इसका आप तर्जुमा पढ़ के आइएगा इंशाल्लाह। बस सूरह तकवीर की एक आयत में आपके सामने रखता हूं so that you can get a glimpse कि इन सूरतों में क्या थीम है। आप में से किसको सूरह तकवीर आती है? जस्ट रेज योर हैंड। माशाअल्लाह, ऑल राइट, बारकल्लाह फीकुम। सूरह तकवीर की पहली आयत क्या है जी? इज़ा शम्सु कुव्विरत। इसकी रफ ट्रांसलेशन ये है, क़यामत का नक्शा खींचा जा रहा है और बताया जा रहा है कि जब सूरज को लपेट दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। वी कैन नॉट इवन फैथम कि क्या बात हो रही है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं एक सूरत में, वकैफ तत्तकूना इन कफरतुम यौमन यजअलुल विल्दान शीबा। तकवे का एक मतलब होता है बचना। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम उस दिन कैसे बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। हालांकि बच्चे इनोसेंट होते हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की होती। बच्चों के बाल सफेद हो जाएंगे उस दिन। इट विल बी सो टेरिफाइड, टेरिफाइंग सिचुएशन होगी वहां पे। तो इस सूरत में वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, इसमें अल्लाह ताला फरमा ये रहे हैं कि क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला एक बच्चे को उठाएंगे, परहैप्स एक बच्ची को, और उससे पूछा जाएगा कि तुझे क्यों कत्ल किया गया। और जो नरेशन है वो नरेशन ये है कि देयर वाज अ पर्सन हु हैड कम टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड ही सेड, या रसूल अल्लाह, आई एम अफ्रेड दैट इवन इफ आई एक्सेप्ट इस्लाम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल नॉट फॉरगिव मी। कि या रसूल अल्लाह, अगर मैं इस्लाम कबूल कर भी लूं, मेरे गुनाह इतने ज्यादा हैं, अल्लाह ताला मुझे मुआफ नहीं करेंगे। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मालक, तू ऐसी बात क्यों कर रहा? व्हाट डिड यू डू? तूने ऐसा क्या काम किया है? तो फिर वो बताता यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ब्लेस्ड मी विद अ डॉटर। मुझे अल्लाह ताला ने बेटी अता फरमाई और मेरी बड़ी एफिलिएशन थी अपनी बेटी के साथ। आई रियली लव्ड हर। और मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार बढ़ता चला गया। लेकिन simultaneously, you talk about peer pressure these days. peer pressure कोई अभी की बात नहीं है। back then there was peer pressure as well. तब भी peer pressure होता था। तो वो कहता क्या है कि फिर मैंने सोचा कि लोग क्या कहेंगे। बच्चियों को, बेटियों को कमजोरी समझा जाया करता था। एंड अनफॉर्चुनेटली आज कुछ ऐसे घराने हैं जो आज भी बच्चियों को, बेटियों को कमजोरी समझते हैं कि ये तो बर्डन है, ये बोझ है मेरे ऊपर। तो मेरे जहन में पेयर प्रेशर आ जाता और मैं सोचता कि मैं कब तक इस जिल्लत के साथ अपनी जिंदगी गुजारूंगा। अभी मैं इसी कश्मकश में था कि टाइम गुजरता जा रहा है और मेरी बच्ची ऐसा ऐसा बड़ी हो रही है। when she reached the age of 5 or 6, तो मैंने अपना जहन बना लिया और मैंने अपनी बीवी से कहा कि बच्ची को रेडी करो। हम रिश्तेदारों के साथ घूमने फिरने जा रहे हैं मुलाकात करने के लिए, तो इंशाल्लाह मैं अपनी बेटी को लेके जा रहा हूं। तो मेरी बीवी ने रेडी किया बच्ची को एंड वी वेंट। हम आगे जब हमने चलना शुरू किया, माय डॉटर वाज वेरी हैप्पी और वो खुशी के तौर पे कह रही, बाबा आज हम कहाँ जा रहे हैं, आज तो बड़ा हम इंजॉय करेंगे। और उसने नए कपड़े भी पहने हैं। हम चलते 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 उस जगह तक पहुंच गए जहां पे मैंने गड़ा खोद के रखा हुआ था।
ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی مجھ سے کہ میں نے اس کو پش کیا, اس کو دھکا دے کے نیچے گرا دیا. اینڈ آل آف اے سڈن جو پہلے اسمائلنگ فیس تھا وہ چینج ہو جاتا ہے, کہتا ہے بابا واٹ آر یو ڈوئنگ, آپ کیا کر رہے ہیں. میں نے اس کی بات نہ سنی اور میں نے آہستہ آہستہ مٹی پھینکنا شروع کر دی. اور میری بیٹی بہت پریشان ہوئی کہ بابا آپ کیا کر رہے ہیں, واٹ آر یو ڈوئنگ. فنظرت الیہا فرحمت, میں نے اپنی بچی کی طرف دیکھا, اس کے چہرے کی طرف, تو مجھے اس پر رحم آ گیا. ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ پھر میرے ذہن میں لوگوں کے پریشر کے بارے میں, میرے ذہن میں لوگوں کا پریشر آ گیا کہ لوگ کیا کہیں گے, میں کیسے اپنی بیٹی کے ساتھ زندگی گزاروں گا, لوگ تو مجھے طرح طرح کی باتیں کریں گے. اور پھر میں نے اپنے ہیڈ کو شیک کیا, نہیں کیا کر رہا ہے تو. I started putting the dirt back again. میں نے دوبارہ مٹی پھینکنا شروع کر دی. میری بیٹی چیختی رہی, چلاتی رہی, یہاں تک کہ اس کی آواز آنا بند ہو گئی. And I took a U-turn. میں واپس چلنے شروع ہو گیا. While this person was narrating this story, اس نے جب اپنا سر اوپر کیا, دیکھتا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی داڑھی بھیگ چکی تھی. ہمارے نبی رو رہے تھے. اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, لو عاقبت احدا بما فعل فی الجاہلیہ لعاقبتک. دور جہالت میں کیے گئے گناہ پر اگر پکڑ کرنی ہوتی تو میں تجھے ضرور سزا دیتا. How could you do that? تو نے کیسے اتنا بڑا سٹیپ لے لیا. Why did I narrate this story to you is, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ریاکشن تھا کہ جب ان کو پتا چلا کہ ایک معصوم بچی کو ناحق طریقے سے قتل کیا گیا ہے, اس کو مارا گیا ہے. اینڈ ناؤ ہمیں نیوز چینل سے پتا چلتا ہے, آفیشل ڈاکیومنٹڈ نیوز میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 19,000 لوگ اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں پیلسٹائن میں. اور نیوز ہمیں بتاتی ہیں کہ اراؤنڈ 70% جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ عورتیں ہیں اور بچے ہیں. اور اگر تھوڑا سا اور آپ شرنک کریں, 50% آف دا ڈیڈ آر دا چلڈرن, یعنی 8,500 بچے فوت ہو چکے ہیں, شہید ہو چکے ہیں. اب کتنے بیمار ہیں, کتنوں کے ہاتھ ختم ہو چکے ہیں, ٹوٹ چکے ہیں, ٹانگیں نہیں ہیں, وہ ایک آل ٹوگیدر ایک ڈفرینٹ ایک اسٹیٹسٹکس ہے. اگر آج ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے, ان کا ریاکشن کیا ہوتا؟ اور جو پروپیگینڈا کیا جا رہا ہے, اینڈ یو نو وی ور ان دا واک ٹور, ایک بھائی نے یہ سوال بھی کیا تھا, کیونکہ پتہ نہیں ہے, ان کی غلطی نہیں ہے. یہ بتایا جاتا ہے, جب آپ دیکھیں گے نیوز چینلز میں جو اینکرز ہیں وہ بات کہاں سے شروع کرتے ہیں, وہ کہتے یہ ہیں کہ what do you think about the attack of Hamas which they did on October 7th. وہ وہاں سے بات شروع کرتے ہیں, رائٹ. اب یا تو آپ ہاں کہو گے یا نہ کہو گے, یو آر آلریڈی کارنرڈ, آپ اس چیز سے باہر نہیں نکل سکتے. اور پھر ان بھائی نے جو سوال کیا, وہ سوال یہ تھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو حماس نے اکتوبر 7 میں اٹیک کیا ہے, ان کی وجہ سے کتنے معصوم لوگ شہید ہو چکے ہیں, کیا انہوں نے ٹھیک کیا؟ اب ہم اس بحث میں نہیں جانے لگے کہ حماس نے ٹھیک کیا غلط کیا, وہ ایک آل ٹوگیدر اس میں بحث ہے, اس میں ہمیں ہسٹری کی طرف جانا پڑے گا کہ کیوں ایسی سچویشن پیش آئی. لیکن what we have to realize is, آپ کو اور مجھے یقین ہونا چاہیے whatever happens happens for a reason. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے, وزڈم ہے. ضروری نہیں ہے آپ کو ہر چیز سمجھ میں آ جائے, بیکاز یور آئی سائٹ ہیز لمیٹیشن. آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے, اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس دیوار کے پیچھے شاید کوئی کھڑا ہوا ہے, وہ کیا بات کر رہا ہے, آپ کے کانوں میں وہ آواز نہیں آ رہی. Your eyesight has limitation, your ears have limitation. Similarly, آپ کا مائنڈ جو ہے اس کی بھی limitations ہیں.
وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اے انسان تجھے بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے اور the bigger picture of the wisdom، عربک میں نا there is a word called فتنہ، اور ہم اردو میں بھی فتنہ استعمال کرتے ہیں، رائٹ؟ فتنہ ہم کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں ہم فتنہ؟ فتنہ ہم کہتے ہیں ٹرائل کو، ٹیسٹ کو. ون آف دا میننگز آف فتنہ وچ وی یوز از کہ ٹیسٹ یا ٹرائل ہے. عربز میں امام راغب اصفہانی یہ عربک لنگوسٹ ہیں، اور انہوں نے اپنی ڈکشنری میں لکھا ہے کہ عرب بیک ان دا ڈیز وہ کرتے کیا تھے کہ اگر ان کو کوئی سونا ملتا، گولڈ، تو وہ ظاہر بات ہے رو فارم میں ہوتا تھا، اور وہ کرتے کیا تھے، اس سونے کو بھٹی میں ڈالتے تھے، اس کو گرم کرتے تھے، آگ میں ڈالا جاتا تھا، اور پھر اس پروسیس سے گزرنے کے بعد جو پیور گولڈ ہے وہ نکھر کے سامنے آ جاتا تھا، اور جو امپیورٹیز ہیں، جو کچرا ہے، وہ الگ ہو جاتا تھا. یعنی آپ کو پیورٹی بھی سامنے آپ کے آ جاتی ہے اور امپیورٹیز بھی وہ الگ ہو جاتی ہیں. عرب اس کو فتنہ کہا کرتے تھے. And Arab used to say فتنت الذهب، کہ میں نے ذہب کو، گولڈ کو فتنے میں ڈالا. It's very easy for us to say I believe in Allah، میں اللہ اور رسول کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، لیکن when books come to shelves you see the real picture، آپ کو صحیح چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام، ہی واز اے ینگ مین، اور جب لوگوں نے دیکھا کہ اس نوجوان نے، ابراہیم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، آگ بھڑکائی اور کہا کہ اس نوجوان کو آگ میں پھینک دو. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. وہ تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا تھا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، کہ میرے بندے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جانا اور سلامتی والی بن جانا. ابراہیم علیہ السلام کو جب ٹاس کیا جا رہا تھا، جب ان کو پھینکا جا رہا تھا، he did not know کہ ابھی میں بچ جاؤں گا. وہ سوچ رہے تھے کہ بس ہو سکتا ہے کہ these are my final moments، ابھی میں جل جاؤں گا. اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے کیا نکلا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میں اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہیں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کا لیول کیسا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے تھے، دریا تک جب پہنچتے ہیں، آگے دریا ہے، اور جب فرعون کو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ لوگ تو بھاگ رہے ہیں، فرعون آتا ہے اور پیچھے سے ان کو کور کر لیتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم دیکھتی کیا ہے کہ آگے دریا ہے، آگے بھی موت ہے، ہم نہیں جا سکتے، اس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، not everyone can swim. اور پیچھے فرعون ہے، اس کے پاس تیر ہیں، اس کے پاس تلواریں ہیں، وہ تو سلائس کر دے گا سب کو. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہہ ہی دیا، اے موسیٰ آپ نے تو ہمیں مروا دیا، اس سے بہتر تو ہم اندر اپنے سٹی میں تھے، ایٹ لیسٹ ہم زندہ تو تھے، ہمیں کھانے کو کچھ نہ کچھ تو مل رہا تھا، لیکن ابھی تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ابھی ہم کیا کریں. موسیٰ علیہ السلام کو پتا نہیں تھا کہ ابھی میں اگر چھڑی زمین پہ ماروں گا تو دریا کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے اور ہم وہاں سے پاس آن کر لیں گے. He did not know. موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت بھی یہ کہا جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ پہ ہم توکل رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ میں ٹرسٹ کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ بہترین پروٹیکٹر ہیں. اور قرآن مجید بھی کہتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ ضرور دکھائے گا. جب آپ کی زندگی سموتھ جا رہی ہوتی ہے نا، آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، روزی بھی رکھ رہے ہیں، چیریٹی بھی کر رہے ہیں، ایمان کا تب پتہ چلتا ہے when there is darkness everywhere.
آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا, نہ آگے نہ پیچھے, رائٹ لیفٹ, یو ڈونٹ سی اینی تھنگ, یو ڈونٹ سی اینی ہوپ ان دیٹ ریگارڈ. آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا. اگر اس مومنٹ پہ آپ اگر یہ کہتے ہو کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, ڈو آئی ڈیزرو دس, میں نے اتنا کیا گناہ کر لیا, کیا آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں, یا آپ کہتے ہو حسبی اللہ ونعم الوکیل, میں اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرتا ہوں, نو میٹر واٹ ہیپنس, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی از آل وائز, اللہ تعالیٰ کو بتائے مجھے نہیں پتا, بٹ آئی ٹرسٹ ہم. ایمان کا تب پتا چلتا ہے. اور آج جو انبیاء اکرام کا ٹریڈ تھا, جو وہ کہا کرتے تھے ان پرٹیکولر مومنٹس میں جب ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا تھا, آج آپ کو سیم یہی فریزز غزہ سے سننے کو ملتے ہیں. ایک جوان باپ ہے, اس کے سامنے بے جان بچہ ہے, ہونا تو یہ چاہیے وہ کہ اس بچے کی کیا غلطی ہے, یا اللہ اس بچے نے کیا غلط کیا, لیکن وہ باپ کیا کہتا ہے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اے اللہ ہم آپ پہ توکل کرتے ہیں, آپ پہ ٹرسٹ رکھتے ہیں. آپ کو ایسی مائیں ملیں گی, ان کے سامنے بے جان بچے ہیں, اور وہ کہہ رہی ہے, ماں کہہ رہی ہے کہ انا حزین, آئی ایم سیڈ, یو نو وائی, کہتی ہے کہ اے میرے بچے تو شہید ہو گیا ہے, ناؤ یو آر فلائنگ ان جنہ رائٹ ناؤ, میں تو چاہتی تھی کہ میں تیرے ساتھ ہوتی تاکہ ہم دونوں جنت میں جاتے. اور وہ ماں یہ کہتی ہے, اس کا ہسبینڈ ساتھ میں کھڑا ہوا ہے, کہتی ہے تمہیں یاد ہے کہ میں اپنے بچے کا نام میں نے کیوں رکھا تھا ایوب, اور ایوب علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے بڑے صبر کرنے والے تھے وہ, ان کو بہت تکلیفیں آئی تھی. تو یہ ماں کہتی ہے یا رب سمیتہ ایوب, میں نے اپنے بچے کا نام ایوب رکھا ہی اس لیے تھا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں. اور آپ کو ایسے بوڑھے ملیں گے ماشاءاللہ, بزرگ ملیں گے, جوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ مرد بنو, حوصلہ مت ہارو, حوصلہ رکھو. اور جب ان سے پوچھا گیا, جو اینکر تھا, جو نیوز پیپر والا تھا, کہتا ہے کہ جی آپ بتائیں آپ ادھر کیا کر رہے ہیں ہاسپٹل میں, تو کہتے ہیں کہ صبح ہی میں اپنے 2 جوان بیٹوں کو دفنا کے آ رہا ہوں. اور یہ وہی بزرگ ہیں جو حوصلہ دے رہے ہیں باقی نوجوانوں کو. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کیا چیز ہے, کون ایمان والا ہے, کیا کس کے اندر وہ سونے کی ویلیو ہے, کون سونا ہے اور کون امپیور ہے. You know, I should say the gold has been discovered in Gaza. اور لوگ مثالیں دیں گے کہ دیکھو ایمان اگر ہونا چاہیے تو یہ فلسطینیوں کو دیکھو, ایسا ایمان رکھو. اور آج آپ کو جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, you will come to know the impurities as well. تو جو لوگ آپ کو ٹائز لگاتے ہوئے ویری ڈیسنٹ ایلیکوینٹ, ان کا بھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہاؤ ایلیکوینٹ اینڈ ہاؤ ڈیسنٹ دے آر. یونائٹڈ نیشنز آج کیا کر رہی ہے, ہیومن رائٹس واچ آج کیا کر رہے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو ہیومینٹی پر بڑی باتیں کرتے ہیں, بڑے لاز بناتے ہیں, رولز اینڈ ریگولیشنز بناتے ہیں. تو کیا ان کو یہ انسان نظر نہیں آ رہے؟ جو وومن رائٹس پہ بات کرتے ہیں لوگ, کیا ان کو خواتین نظر نہیں آ رہی ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو وہی لوگ ہیں کہ اگر یہ کسی جانور کو راستے میں پالیں, اس کو کھانا نہیں مل رہا, تو وہ اسپیشل وینز آتی ہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے. انہوں نے اسپیشل کچھ سپیسز بنا کے رکھی ہیں کہ وہاں پہ جانوروں کا خیال رکھا جاتا ہے. What do you have to say about these people? اور رپورٹس ہمیں بتا رہی ہیں there are 1.9 ملین غازنز کہ جو ڈسپلیسڈ ہیں. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ غزہ کی ٹوٹل پاپولیشن اراؤنڈ 2 ملین ہے. ہر بندہ بے گھر ہو چکا ہے, ان کے پاس گھر نہیں ہے. دنیا کیا کر رہی ہے؟ You know, we have to think about ourselves کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اور یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ جب بھی فرعون اٹھتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ موسیٰ کو ضرور بھیجتے ہیں. فرعون نے بھی یہ کہا تھا نا کہ یہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں, یہ بچ کے جائیں گے تو کہاں جائیں گے, ہم ان کو جو ہے
ختم کر کے رکھ دیں گے. اور اس نے حکم دیا تھا کہ ان کے بچوں کو ذبح کر دو, سلوٹر کر دو, لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اس کو ختم کرنے کے لیے. موسیٰ کی کیریکٹرسٹکس والا آج بھی آ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھیجیں گے, بٹ دا کوشچن از کہ وہ کیسے آئے. کیا ہم کوالٹیز رکھتے ہیں اپنے اندر؟ اگر ہم اپنی بات کریں, if you talk about yourself, یا اپنے ہم ینگسٹرز کی, بچوں کی بات کریں, ہماری پرورش کیسے ہو رہی ہے؟ ابھی بچہ چھوٹا سا ہی ہوتا ہے, when that child goes to the school, اب ٹیچرز ایسی بھی ہیں جو کہتی ہیں کہ جی اچھا بیٹا آپ اس لڑکی کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤ, شور کم ہوگا اس سے. وہ جو حیا کا, موڈسٹی کا پہلو ہے وہ تو آپ نے ختم کر دیا, گپے شپے لگ رہی ہیں. اور اس کے بعد جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے, ٹوڈے از the day of social media. انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے, یو کین ڈو اینی تھنگ یو وانٹ, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اور آج جو سب سے زیادہ بومنگ انڈسٹری ہے, سوری ٹو سے, دیٹ از دا فلدی انڈسٹری. اس کے جو ریونیوز ہیں اراؤنڈ $98 بلین پہ کھڑی ہوئی ہے یہ انڈسٹری. آپ ہالی ووڈ کو اگر اس کے ریونیوز کو جمع کر لو, بالی ووڈ کو کر لو, یہ قریب بھی نہیں آتے. ایوری ڈے, ہر دن کتنا کانٹینٹ اپلوڈ ہو رہا ہے. یہ فتنہ پہلے نہیں تھا, یہ فتنہ اب ہے. اور I'm embarrassed to say کہ ایسے زمانے میں بھی مجھے کچھ نوجوان اپروچ کرتے ہیں, اور میں سلام دیتا ہوں ان نوجوانوں کو. وہ کہتے ہیں ابو سعد آپ بڑی اچھی باتیں کر لیتے ہو, لیکن آپ نا دور بیٹھے ہوئے ہو, آپ ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں ایک ہفتہ ذرا گزارو. I want to protect myself, میں اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں, اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہتا ہوں. How should I do that? میں کیسے کروں؟ اور آج جو فوڈ انڈسٹری ہے نا, اٹس اے $multi-billion انڈسٹری. آپ جگہ جگہ آپ ٹی وی چینلز دیکھو گے, آپ کو فوڈ کے بارے میں دکھایا جا رہا ہوگا. اچھا یار برگر کھا لو, پیزا کھا لو, ایٹ دس ایٹ دیٹ, آپ کو ایڈز آتے ہیں, اپنی منمانی کر لو. اور آپ باہر جائیں گے بل بورڈز پہ بھی آپ کو یہی نظر آ رہا ہوگا. یعنی آپ کی جو زبان ہے, جو ٹیسٹ برڈز ہیں, آپ کی زبان کتنی ہے, ملٹیپل انچز اتنی ہوگی. اس کے لیے پوری انڈسٹری ڈیولپ کی گئی ہے. بیکاز دا مومنٹ دا فوڈ گوز ان سائڈ, یہاں تک چلا گیا, ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے. سیلف ریسٹرینٹ کدھر چلا گیا, اپنے آپ کو قابو میں لے کے آنا, یہ کہاں سے آئے گا پھر؟ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, ایک دفعہ وہ دیکھتے کہ ہیں جابر بن عبداللہ آ رہے ہوتے ہیں, and he was having lot of meat with him. تو لحم جب لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو عمر بن خطاب سرپرائز ہو کے بولتے ہیں یا جابر ایش ہذا, یہ کیا ہے؟ تو جابر اپنے رائٹ لیفٹ دیکھتے ہیں, کہتے ہیں یا امیر المؤمنین لحم, یہ تو میں لحم لے کے آ رہا ہوں, اٹس بیف, اٹس مٹن. تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ تو نے گوشت خرید لی ہے؟ تو کہتے ہیں یا امیر المؤمنین مجھے گوشت پسند ہے اس لیے میں نے خریدا ہے. تو عمر بن خطاب کہتے ہیں اب کلما اشتہیت اشترائت, کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی تیرا جی کرے گا کچھ بھی خریدنے کو تو وہ خرید لے گا؟ اپنی ڈیزائر کو قابو میں کرنا, وہ چیز کہاں گئی؟ اور عمر بن خطاب کہا کرتے تھے یہ مت سوچنا کہ میں اپنی زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتا. He was the most powerful person of his time. رومن امپائر, پرشین امپائر کرش کر چکے تھے, اور آپ کے سامنے سونا, جواہرات, everything was there, pearls, rubies, everything, سب کچھ تھا, خزانہ آپ کے سامنے تھا. لیکن کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی جن لوگوں کے ساتھ گزارا کرتا تھا اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ میں جیسے ان کے ساتھ زندگی گزارا کیا کرتا تھا, ان کے جانے کے بعد بھی میں وہی لائف سٹائل رکھوں تاکہ آخرت میں ان کے ساتھ اٹھایا جاؤں. He was talking about محمد صلی اللہ علیہ وسلم and ابو بکر رضی اللہ عنہ. یہ ان کا لائف سٹائل تھا. دیکھیں جب آپ اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول نہیں نہ کریں گے, ڈیزائرز ول اوورکم یو. اور آج ہمارا نوجوان بہت فتنوں میں ہے.
اور ایک واقعہ وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ، اس واقعے نے نا میرا مائنڈ سیٹ ہے، پرسپشن ہے، وہ چینج کر کے رکھ دی ہے۔ ایک دفعہ ایک نوجوان آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد نبوی میں، اور آپ کے آس پاس صحابہ اکرام ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اب یہ نوجوان آتا ہے اور کہتا کیا ہے کہ یا رسول اللہ اذن لی فی الزنا، اے اللہ کے رسول مجھے آپ بدکاری کی اجازت دیجیے۔ بیفور وی موو آن، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہی سوال آج کا نوجوان اپنے گھر میں جا کے اپنے بڑوں سے کرے، کیا ری ایکشن ہوگا؟ اگر یہی سوال نوجوان مسجد میں جائے امام صاحب سے یہ سوال کرے، کیا ری ایکشن ہوگا امام صاحب کا؟ ہو سکتا ہے وہ ڈنڈا لے کے آ جائیں مارنے کے لیے، جاؤ جا کے دفع ہو جاؤ، آئندہ کبھی قدم نہ رکھنا مسجد کے اندر۔ ہمارے لیے بیسٹ رول ماڈل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رائٹ؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب ناصح الامین، سید الخلق، امام الانبیاء، ان سے بڑھ کر کوئی ٹیچر ہے ہی نہیں کائنات میں۔ اور عموماً ہم کرتے کیا ہیں کہ جنرلی جس بندے کا جیسا سٹیٹس ہوتا ہے ہم ویسے ہی اس سے بات کرتے ہیں، نپی تولی بات کریں گے، ہم اس سے اتنے فرینک نہیں ہوں گے۔ لائک اف یو وانٹ ٹو ٹاک ٹو یور پرنسپل فار ایگزامپل، آپ تھوڑا سا نا ریگارڈ کرتے ہوئے اچھے طریقے سے بات کرو گے۔ سملرلی اگر آپ نے پرائم منسٹر سے بات کرنی ہے تو آپ زیادہ ڈیکورم کو مینٹین کرنے کی کوشش کرو گے، رائٹ؟ یہ تو مثال سمجھانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر بات کرنی ہو تو بندہ کتنا سوچ سمجھ کے بات کرے گا۔ اس لیے صحابہ اکرام اگر سوال کرنا بھی ہوتا تھا تو بہت سوچ سمجھ کے سوال کیا کرتے تھے کہ ہم کس کے سامنے سوال کرنے لگے ہیں۔ اینڈ ہیئر از اے سینیریو، ایک نوجوان آتا ہے، یا رسول اللہ الاؤ می ٹو فورنیکیٹ، پلیز گیو می دا پرمیشن۔ صحابہ اکرام جب یہ سنتے ہیں اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ماہ which means is کہ کیا بری بات کہہ رہے ہو۔ اور جب اٹھنے لگتے ہیں تو رسول اللہ اشارہ کرتے ہیں بیٹھ جاؤ، اور ادنو کہتے ہیں، اے نوجوان میرے سامنے آؤ، میرے پاس آؤ، اور اپنے پاس بٹھاتے ہیں یہاں تک کہ دونوں کے گھٹنے مل رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اتحبہ لامک، جس چیز کی تو اجازت مانگ رہا ہے کیا تو اپنی والدہ کے لیے پسند کرے گا؟ جعلت فداءک یا رسول اللہ واللہ لا احب، اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، خدا کی قسم میں کبھی بھی اپنی والدہ کے لیے یہ چیز پسند نہیں کروں گا۔ وَكَذَلِكَ النَّاسُ لَا يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، اسی طرح لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے یہ چیز پسند نہیں کرتے جس کی تم اجازت مانگ رہے ہو۔ أَتُحِبُّهُ لِبِنْتِكَ، کیا تو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرے گا جس چیز کی اجازت مانگ رہا ہے؟ جعلت فداءک یا رسول اللہ واللہ لا احب، اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، خدا کی قسم میں کبھی بھی اپنی بیٹی کے لیے یہ چیز پسند نہیں کروں گا۔ وَكَذَلِكَ النَّاسُ لَا يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ، اسی طرح لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے یہ چیز پسند نہیں کرتے جس چیز کی تم اجازت مانگ رہے ہو۔ أَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ، کیا تو اپنی بہن کے لیے پسند کرے گا؟ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں یا رسول اللہ، میں کبھی بھی اپنی بہن کے لیے یہ چیز پسند نہیں کروں گا۔ اسی طرح لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے یہ چیز پسند نہیں کرتے جس چیز کی تم اجازت مانگ رہے ہو۔ أَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ، کیا تو اپنی پھپھو کے لیے پسند کرے گا جس چیز کی تو اجازت مانگ رہا ہے؟ جعلت فداءک یا رسول اللہ واللہ لا احب، اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، خدا کی قسم میں کبھی بھی اپنی پھپھو کے لیے چیز پسند نہیں کروں گا۔ تو اپنی خالہ کے لیے پسند کرے گا جس چیز کی اجازت مانگ رہا ہے؟ یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میں اپنی خالہ کے لیے بھی کبھی یہ چیز پسند نہیں کروں گا۔ اب آپ نوٹ کریں
ہمارے نبی نے جو پہلی اگزامپل دی تھی نا وہ اس کے لیے کافی تھی. ہمارے نبی چاہتے تھے تاکہ اس نوجوان کے دل میں بات اتر جائے, اس کو سمجھ میں آ جائے. ہمارے نبی اتنے کیئرنگ تھے, وہ دوسروں کا خیال کیا کرتے تھے کہ جس چیز کی رغبت یہ لے کے آیا ہے ایٹ لیسٹ اس کو پتا چل جائے یہ چیز اچھی نہیں ہے. اسی لیے بار بار ایگزامپلز دے رہے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے نبی نے کیا کیا؟ بس نہیں, ہمارے نبی نے اپنا ہینڈ سٹریچ کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے سینے پہ رکھا. فرماتے ہیں اللہم اغفر ذنبہ, دعا کرتے ہیں, وطہر قلبہ وحسن فرجہ, اے اللہ اس نوجوان کے گناہوں کو معاف کر دے, اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے, اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما. یہ دعا نوٹ کر لیں, اس کو یاد کر لیں. آج اس امت کے نوجوانوں کو اس دعا کی بہت ضرورت ہے. اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ, اے اللہ اس نوجوان کے گناہوں کو معاف فرما دے, اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت فرما. اور میں نہیں سمجھتا کہ جتنا فتنہ اس دور میں تھا جس میں یہ نوجوان انوالو تھا, جس کو یہ برداشت نہیں کر پایا, آج کے فتنے سے آپ اس فتنے کو کمپیئر نہیں کر سکتے. آج گناہ کرنا ایسے ہے, آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈفرنٹ ایپس بن چکی ہیں. یو وانٹ ٹو ہیو اے فرینڈشپ, نو پرابلم واٹس ایور, گھر میں بیٹھیں اینڈ یو کین ہیو ایوری تھنگ. ایک کلک کرتے ہوئے آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہو, جہاں پہ آپ کو ہر طرف ہائی تلک کی آوازیں آ رہی ہوتی, کم آن لیٹس ہیو فن. اور یہ لڑکا صحیح کہا کرتا تھا کہ ابو سعد آپ ایک بار ذرا یونیورسٹی آ کے دیکھیں تو صحیح ہم کتنی پرابلم میں ہیں. I want to protect my glances, میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں. ابو سعد how can I do that؟ جیسے ہی آپ گھر سے باہر نکلتے ہو آپ کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے, آپ کا اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اس سینیریو میں بھی اگر آج کا نوجوان یہ کہتا ہے کہ میں نیک بننا چاہتا ہوں, میں گناہوں سے دور ہونا چاہتا ہوں, اور اگر ایسی سسٹر آپ کو ملتی ہیں جو کہتی ہیں کہ I want to cover myself, میں اس سوسائٹی کو فالو نہیں کرنا چاہتی, ان سے بڑا کوئی مجاہد نہیں ہے آج کے زمانے میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے لا تکونوا عونا للشیطان علی اخیکم, دیکھو شیطان کے بھائی مت بننا, شیطان کی مدد مت کرنا اپنے بھائی کے خلاف. کیا مطلب ہے کہ جب کوئی شخص چینج ہونا چاہتا ہے ڈو ناٹ پٹ ہم ڈاؤن, یہ مت کہو کہ بڑا مولوی بن گیا, یہ مت کہو کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. نو, یو ہیو ٹو پروٹیکٹ دیٹ بردر, یو ہیو ٹو سپورٹ دیٹ سسٹر رادر دین پولنگ دا لیگ, کہ جو تھوڑا بہت کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے آپ اس کو بھی جو ہے پیچھے اپنی طرف بلا لیتے. نہیں, دس از ناٹ اے گڈ ایٹیٹیوڈ. اور آج اس دعا کی بہت ضرورت ہے, I'll repeat, اور خاص کر جو گھر کے بڑے ہیں, اللہ تعالیٰ باپ کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ ماں کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتے. rather than cursing your children کہ تو کسی کام کا نہیں ہے, تو فضول ہے, تو نہ ہی ہوتا تو بہتر ہوتا, دفع ہو جا ہماری آنکھوں سے. نہیں, this is not a good attitude, please. دعا کریں ہمارے نوجوانوں کو, ہماری سوسائٹی کو ان دعاؤں کی ضرورت ہے. اور when you talk about change in the society, change ایک دم ایسے نہیں آ جاتا, it requires hard work. اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ we are asking اللہ کہ یا اللہ امام مہدی بھیج دے, یا اللہ صلاح الدین ایوبی بھیج دے, یا اللہ عمر بن خطاب جیسا کوئی شخص بھیج دے, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ یہ جو بمبارڈمنٹ کی جا رہی ہے, لبرلزم ہے کہ جی انجوائے یور سیلف, اپنی منمانی کرو,
تمہارا جسم ہے, تمہاری مرضی ہونی چاہیے. فیملی سسٹم کو بریک کر کے رکھ دیا ہوا ہے. اور اب تو یہ جو LGBTQ کا ایجنڈا ہے, اچھا میری باڈی ہے, آئی کنسیڈر مائی سیلف ایز اے وومن, آپ مجھے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. اگر آپ کہو گے آئی کین سو یو, میں آپ کو جیل میں ڈلوا سکتا ہوں. آپ کون ہوتے ہو ججمنٹل بننے کے لیے کہ آپ جو ہے اس پہ اختلاف کرو؟ نو, یو کانٹ ڈو دیٹ. اور گورنمنٹس پروٹیکٹ کرتی ہیں, سپورٹ کرتی ہیں کہ اچھا اسکولز میں باقاعدہ یہ پڑھایا جاتا ہے کہ بیٹا دیکھو جو تم نے بننا چاہتے ہو نا, جو تم وہ بن جاؤ, پیرنٹس کی فکر مت کرنا, ول ٹیک کیئر آف یو. تو اس ماحول میں اگر کوئی اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتا ہے, وی ہیو ٹو سپورٹ دیٹ پرسن. ہم اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں, اور جو ہم نے ہی ایٹموسفیئر بنا کے رکھا ہوا ہے, یہ پیرنٹس ہی ہیں, بڑے ہی ہیں جو ان یونیورسٹیز میں, کیمپسز میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں, رائٹ؟ What product do you expect then? کیا ہمیں ابو بکر جیسے لوگ ملیں, عمر بن خطاب جیسے لوگ ملیں, عثمان علی بن ابی طالب جیسے لوگ ملیں, یا خالد بن ولید جیسے لوگ ملیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. خالد بن ولید کہا کرتے تھے جب ان کا مقابلہ ہونا تھا رومن امپائر سے, کہتے کیا ہیں کہ دیکھو میں ان مردوں کو لے کے آؤں گا جن کو موت اتنی ہی پسند ہے جتنی تمہیں اس دنیا کی زندگی پسند ہے. میں ویسے مرد لے کے آؤں گا. تم یہ مت سمجھنا ہم موت سے ڈرتے ہیں. اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے my brothers. اس کے لیے آپ کو دین سیکھنا پڑے گا. unless and until آپ کو جب اپنے رول ماڈلز کے بارے میں نہیں بتا, تو آپ کیسے ان کو ریپلیکیٹ کر سکتے ہو؟ تو کچھ پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ, جسٹ ٹو ٹیک دوز لیسنس, کہ اپنے آپ کو علم کے ساتھ جوڑ لیں. اور عربک میں ایک فریز ہے, کیف یتقی من لا یدری ما یتقی, کہ تم کیسے بچو گے اس چیز سے جس کے بارے میں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. اگر تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئلہ جلاتا ہے تو تم تو کوئلے کو جا کے پکڑ لو گے, اینڈ یو ول ہرٹ یور سیلف. سملرلی دین کے بارے میں سیکھیں, دین کو پڑھیں, اور دین شیخ گوگل کے پاس مت جائیں. دین اگر آپ نے پڑھنا ہے, گو ٹو اے پرٹیکولر اسکالر انشاءاللہ. اور جیسے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں آن اے ویکلی بیسس, یہاں پہ ایٹ لیسٹ آئیں اور کچھ نہ کچھ نوٹس ہم بنا کے لے کے جائیں اپنے ساتھ. اینڈ ٹرائی ٹو ہیو گڈ فرینڈس. علم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں, قرآن مجید کے ساتھ اپنا ریلیشن بلڈ کریں. ہم بھول جاتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نسی آدم نسی ذریتہ, آدم علیہ السلام بھی بھول گئے تھے, اسی لیے ان کی ذریت بھی بھول جاتی ہے. اسی لیے قرآن مجید میں بار بار آپ کو آخرت کے بارے میں ریمائنڈ کروایا جاتا ہے. قرآن مجید میں کوئی ایسا پیج نہیں ہے جہاں پہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ کو آخرت کے بارے میں نہ بتایا جائے. اتنی پور میموری ہے ہماری, تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ریمائنڈ کرواتے رہیں کہ اے میرے بندے, تو نے آخرت میں میرے سامنے حاضر ہونا ہے. مالک یوم الدین, اللہ تعالیٰ آپ کا حساب لیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی جوانی کے بارے میں پوچھیں گے. اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے کہ میں نے تجھے انٹلیکٹ دیا تھا, تجھے میں نے رائٹ اور رانگ چوز کرنے کی صلاحیت دی تھی, تو نے کس آپشن کو چوز کیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی ایمان والا بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے, آزمائش سے محفوظ رکھے. اگر ہمارے اوپر ایسا فتنہ آ ہی جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے آسانی پیدا فرمائے. اللہم انصر الاسلام والمسلمین, اللہم انصر اخواننا المستضعفین فی فلسطین وفی کل مکان. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک, وجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم.